السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاش نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ جماعت اسلامی ہند شاخ میدک اور خدمت بینک میدک کے زیر اہتمام جلسے استقبال رمضان مسجد عروب واقع محل عرب گلی میدک میں منعقد ہوا۔ اس جلسے کی صدارت جناب محمد اقبال حسین، سیکریٹری ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن آندھرا پردیش و تلنگانہ نے فرمائی، جبکہ جلسے کی نگرانی جناب سید عامر محی الدین، صدر خدمت بینک میدک، اور جلسے میں کنوینر کی حیثیت سے جناب سید عزیز احمد صاحب، نائب صدر خدمت بینک میدک نے اپنی نگرانی سنبھالی۔ تلاوت و ترجمانی جناب حافظ ڈاکٹر محمد نجم الدین زبیر صاحب، رکن جماعت اسلامی شاخ میدک۔ تقریر بعنوان رمضان کی فضیلت و فقہی مسائل ڈاکٹر مولانا میر عابد اللہ ندوی، امام و خطیب مسجد عروب۔ تقریر بعنوان روزہ اور قرآن کا مطلوبہ انسان جناب محمد فاضل حسین صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی شاخ میدک۔ تقریر بعنوان رمضان کی منصوبہ بندی جناب محمد آیت الرحمان صاحب، سابقہ ریجنل آرگنائزر SIO سدی پیٹ۔ تقریر بعنوان انفاق کی اہمیت جناب میر ظفر اللہ صاحب، ناظم ضلع سدی پیٹ نے فرمائی۔ اس موقع پر صدارتی خطاب جناب محمد اقبال حسین، سیکریٹری ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن آندھرا پردیش و تلنگانہ نے کیا۔ نماز مغرب کے بعد یہ جلسہ منعقد ہوا۔ سامعین کی کثیر تعداد جلسے میں شریک رہی۔ شرکاء کے لیے بعد اجلاس طعام کا نظم کیا گیا۔ جلسے میں آئے ہوئے تمام سامعین نے مہمان علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا عزم مصمم کیا۔ اس موقع پر سامعین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے اور اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ یہاں سے ہم کو نیکیوں میں جڑ جانا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، توبہ کرو، کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا کرو۔ قرآن فرماتا ہے توبہ کی تین شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو گناہوں میں شرمندگی ہو، آپ کا دل بنتی نہیں کرے، آپ کا دل یہ بولے کہ میں نے غلطی کی، میں نے میرے رب کی نافرمانی کی، میں نے میرے مالک کی نافرمانی کی، میں نے ظلم کر بیٹھا۔ دوسرا کام یہ ہو کہ آپ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ تیسرا یہ کہ آپ نیکیوں کی طرف لگ جائیں۔ تو گویا جس نے توبہ کی، شرمندہ رہا، نیکیوں کی طرف لگ گیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ ایسی توبہ کریں یہاں سے اور فرائض نیکیوں میں لگ جائیں، فرض نمازیں پڑھنے والے بن جائیں ایمان کے ساتھ۔ جب امام تکبیر اولیٰ کہیں، ہم بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے یہاں سے بن جائیں، ہم بھی نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے بن جائیں۔ جب رمضان میں ہم داخل ہو تو ہماری رفتار بڑی تیزی کے ساتھ، وہاں پہ صرف فرائض نمازیں نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا، وہاں پہ سنتیں ہم پڑھیں گے، وہاں پہ نوافل پڑھیں گے جس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے، وہاں پہ تراویح ہوگی، ہم تراویح پڑھنے والے بن جائیں گے، وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ ہم سحر کو اٹھیں گے تو سحر کا 10 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نماز ادا کریں گے جو اللہ اور بندہ جانتا ہے۔ دنیا کے سارے مسائل جو کسی سے حل نہیں ہو سکتے، اس رات اگر ہم اللہ کے سامنے رکھ کر 2 آنسو گرائیں گے اور رب سے فرمائیں گے کہ اے میرے رب، اگر تو اگر یہاں سے ہٹا دیا تو اور کون سا در ہے جو ہم کو جگہ دے سکتا ہے۔ آپ تہجد کی نماز اگر پڑھنے والے بن جائیں تو آپ اپنی زندگی کے سارے مسائل حل کرا۔ عزیزو، عہد کریے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ایک تہجد کی نماز بھی ہماری نہیں چھوٹے گی، فرائض نہیں چھوٹیں گے، سنتیں اور نوافل نہیں چھوٹیں گی۔ جائیے گھروں میں جا کر چائے بنائیے۔ اور آج کے معاشرے کی مثال سنائیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کان کھول کر سنو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہ اگر اس جنکچر پر
بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقتی جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں. وقتی جذبات کا شکار نہیں ہونا ہے. آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ یہ رمضان میری زندگی کے اندر تبدیلی لائے گا اور میں اس رمضان کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا. اگر تبدیلی کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا تو رمضان آئے گا اور جائے گا. جیسے بارش آتی اور جاتی ہے. بارش آئے گی کھیتوں کھلیانوں پر تو وہاں پر پھول کھلیں گے, درخت اگیں گے. پتھر پر پانی پڑے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے وہ پتھر خوشنما محسوس ہوگا, اس کے بعد پھر دھول اس کے اوپر جم جائے گی. تو اگر ہم اپنے دلوں کو زرخیز زمین بنائیں گے تو تبدیلی آئے گی, وہاں سے ایک فصل نکلے گی. اگر ہم نے تبدیلی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تو وہ پتھر کی طرح ہے کہ پتھر پر بھی پانی پڑے گا, وہاں پر بھی ضرور پانی پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس پتھر پر جو گرد ہوگی وہ اس پتھر سے ہٹ جائے گی, لیکن پھر 1 مہینے کے بعد جب بارش ختم ہو جائے گی دوبارہ اس کے اوپر دھول آ جائے گی. تو سنجیدگی کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کا رمضان ہونا چاہیے. ایک ریولیوشنری چینج ہم کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے, ایک تبدیلی ہم کو اپنی زندگی کے اندر لانی ہے, ایک پرماننٹ چینج کا ہم کو فیصلہ کرنا ہے.